حافظ عثمان صاحب، جینیس آف پاکستان کا ٹائٹل بھی آپ کو ملا، بہت ایک اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے، آپ سرمایہ ہیں۔ حافظ صاحب دنیا پھرے ہیں، کئی ملکوں میں ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز جو ہیں وہ جیتے ہیں۔ جس طرح عباس بھائی نے بتایا والدین تو ایک حصہ ہو گیا، اور کیا فیکٹرز ہیں جو گمراہی کا باعث بنے ہیں نوجوان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بہت شکریہ جی، آج کے اس ٹاپک کے اوپر آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ والدین کی جو تربیت ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی کوئی بچہ ہے، جب بھی ہم اس کی شخصیت کو دیکھیں گے تو ہمارا سب سے پہلا ذہن یہ جائے گا کہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ تربیت کیسی ہوئی ہے۔ تو تربیت کا تعلق بھی تعلیم سے براہ راست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیم اور تربیت دو مختلف چیزیں، لیکن لوگ اس کو پیئر آف ورڈ سمجھ لیتے ہیں۔ اشفاق کی جو ڈگری ہے نا، یہ تو محض اخراجات کی رسیدیں ہیں جو آپ نے اداروں کو پے کی ہیں، اصل چیز تو تربیت ہے۔ کیا بات ہے۔ تو بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی کہ والدین نے جب ایک بچے کے اوپر یہ، اور بالکل صحیح بات ہے کہ کسی والدین کو ایسے ہو نہیں سکتے کہ ان کو معلوم نہ ہو کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کس ٹریک پہ ہیں، کس ٹریک پر ہیں۔ اگر آپ کا بچہ سارا دن موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ باپ کو یا ماں کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ اس کا ذہن کیا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے معذرت کے ساتھ کہ والدین کو سب کچھ پتا ہے لیکن اس چیز کو اگنور کریں کہ بچہ فاشی کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ان کی پرائیورٹیز نہیں ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچانا یا اللہ کے غضب سے بچانا؟ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ سب سے بڑا جو نکتہ ہے نا کہ وہ جو ایک چشم پوشی اختیار کرنا ہے نا، وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جب اس کی زندگی آگے بڑھے گی تو کتنے بڑے گناہوں میں اس کا کتنا بڑا مرتکب ہو سکتا ہے۔ جب آپ گھر سے نکل کے تو اس کے بعد آپ کا ادارہ آتا ہے۔ جب ادارے کی بات آتی ہے تو میں دیکھنے والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، والدین سے، جس میں شاید میرا بھی شمار ہے، کہ کیا ہم بچوں کا ادارہ جس اسکول میں ہم داخل کروا رہے ہیں اس کا انتخاب کرتے ہوئے کو تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں، یا محض ہمارے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اسکول کا برانڈ بڑا ہے؟ کیا بات، ہمیں میرے ایک فیملی والے پوچھیں گے، دوست آپ پوچھیں گے تو میں یہ بتاؤں گا کہ میرا بیٹا اس اسکول میں پڑھتا ہے، اسٹیٹس کو۔ کیا کبھی بچیوں کے باپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ میری بیٹیوں کو ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبوتر کی آنکھ بند کر لینے سے بلی اس کو چھوڑ نہیں دیتی۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں بچیوں کا باپ ہوں، الحمدللہ I'm a proud father of 3 daughters، تو میرے ذہن میں سب سے پہلے بچیوں کو ایڈمیشن کراتے کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر کو ایجوکیشن نہ ہو، میری بچیوں کی تربیت ہو سکے، اور سب سے بڑھ کر بنیاد دین کی بھی۔ کیا دین وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے؟ کیا بات، کیا بات، کیا وہاں پر صرف میں یہ تو نہیں کہ مجھے آکسفورڈ ہی پڑھنا ہے، مجھے بچوں کو انگریز ہی بنانا ہے، پھر میں بچوں کو مغرب بچہ انگلش اچھی بولے، میری یہ پرائرٹی ہو، بس انگریزی اچھی بولے، اور چونکہ میری پرائرٹی یہ ہے کہ یار مغرب کو دیکھے وہ کتنا آگے چلا گیا۔ تو پھر اقبال نے تو کہا تھا، بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے، کیا بات ہے، کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کیا بات، اور یہی وجہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم مشرق کے مکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، کیا بات، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے، ہم نے اپنے اداروں کا انتخاب کر لیا، تو اس کے بعد اداروں کی ذمہ داری، ٹھیک ہے، اساتذہ کا مقام تو یہ ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جسے بادشاہ نہیں بناتا اسے استاد بنا دیتا ہے۔ کیا بات، لیکن آیا آج کے دور میں ہمیں وہ اساتذہ میسر ہیں؟ کیا بات، ہماری نوجوان نسل، ہم اس تھوڑا سا سینئر لیول پر آ جاتے ہیں جہاں پر وہ یا تو یوں سمجھ لیجیے میٹرک کر لیجیے یا کالج یونیورسٹی کے طالب علم بن چکے، وہاں کے اساتذہ آپ کو بے بس نظر نہیں آتے، جب وہاں پر کو ایجوکیشن ہے، اور کو ایجوکیشن ایک ایسی بلا ہے۔ کمرشل ہو گئی نا تعلیم، اصل میں استاد بھی انفلوئنسڈ ہیں بچوں کے، مطلب میں سمجھتا ہوں پہلے دور میں استاد جو ہے وہ والدین کہتے تھے کہ یہ آپ کے حوالے ہے، یہ آپ کا ہڈیاں ہماری، اب ایسے ہی ہے بالکل، ہڈیاں ہماری اور چمڑی آپ کی۔ آج آپ کسی بچے کو ڈانٹ کے تو دیکھیے، آج ڈانٹ کے دیکھیے، اس کا باپ اگلے دن اسکول پہنچ جاتا ہے استاد کی تصحیح کے لیے۔ ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی عثمان بھائی نے بریک پہ جانے سے پہلے کہ اگر جلدی عمر میں نکاح ہونا شروع ہو جائیں تو بچہ کبھی بھی غلط ٹریک پہ جائے گا نہیں، اس کے اندر وہ فرسٹریشن، وہ لسٹ جو ہے کبھی زندگی کے اندر قائم ہی نہیں ہوگی جو عمومی طور پہ نوجوانوں کے اندر دیکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ برائی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نامحرم خواتین کے ساتھ جو ہے وہ غلط چیٹنگ، غلط گفتگو کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ عثمان میں بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ بتایا، تو صرف یہ نکاح سے معاملات حل ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے؟ اچھا، اس میں بالکل نکاح جو ہے نا وہ بہت سارے گناہوں سے تو روک دیتا ہے۔ ابھی آپ نے جو پہلے بھی گفتگو کی تھی، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح بہت سارے شادی شدہ مرد حضرات بھی جو ہیں وہ اس ان چیزوں کے پیچھے ہیں۔ میرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر تو آپ کسی دوسری تیسری شادی یا چوتھی شادی میں بھی جو دین آپ کو اجازت دیتا ہے، اگر تو آپ کسی ایسی عورت سے کر رہے ہیں جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی جو سنت موجود ہے کہ اگر آپ تو کوئی بیوہ ہیں یا کوئی ایسی ہیں کہ جو جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اگر تو آپ نیکی کی نیت سے دین کے حکم کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات، ورنہ جو لسٹ ہے نا سر، لسٹ کا علاج کوئی نہیں ہے، لسٹ کا علاج صرف دین کی قربت ہے، دین کی قربت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جب آپ پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ ترجمے کے حوالے سے پڑھتے ہیں، جب ترجمہ پڑھتے ہیں ہم ناظرہ ضرور پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ بھی حافظ صاحب ہیں، جب ہم ناظرہ پڑھتے جائیں گے نا تو اس میں ہمیں یہ تو سکون ملے گا، ثواب رٹا مار رہے ہیں جی، ہم نے رٹا مار لیا، ہم نے یار اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ تو کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھو، لیکن ساتھ کیا کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو علماء کرام سے پوچھیے، آپ اس مسئلے کو، جس طرح ہم نے آج ایک بات کی، ہم میں سے بی ویری اوپن، ہم کتنے لوگ ہیں کہ جو علماء کرام کے پاس یہ مسئلہ لے کر جاتے ہیں، جیسا حضرت آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ یہ سب سے مظلوم جو نا ہمارا دین ہے اس معاملے میں، ہم اس بندے سے پوچھیں گے کہ جس کے پاس ہمارے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر تو پھر ماشاءاللہ ہر کوئی عثمان بھائی بات ہو رہی تھی، عباس بھائی نے بڑا پہلا پوائنٹ ذکر کیا، والدین، آپ نے جو ہے تعلیمی ادارے، پہلی درسگاہ تو اوبویسلی والدین ہوتے ہیں، لیکن جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، بچے کا پہلا سکول ہوتا ہے، کنڈر گارڈن ہوتا ہے، وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل کے والدین کے بڑے قصور میں سے ایک قصور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اساتذہ جو ہیں وہ بچے کو اگر کسی غلط بات سے بھی روکیں تو والدین اگلے دن استاد کی شکایت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادارے آگے سے ایسے ہیں کہ ان کے لیے بچے کا جو فیس ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ عباس بتا رہے تھے کہ ان کے ایک دوسرا واقعہ ہوا کہ استاد کو نکال دیا، بچے کو نہیں نکالا، بچے کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کو فیس چاہیے، اور یہ نہیں جانتے کہ جس شخص کا معاشرے میں سب سے زیادہ مقام ہے، انبیاء جو وہ معلم بنا کر بھیجے گئے۔ کیا بات ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو ہیں وہ معلم بنا کر بھیجے گئے، تو مقام کو تو سمجھیے کیا بات ہے کہ آپ کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اور آج جب ہم اساتذہ سے بات کرتے ہیں یونیورسٹی لیول پر، آپ یقین کیجئے وداؤٹ ایگزیجریشن کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اساتذہ آج بھی سامنے آ جائیں تو قدرتی طور پر امیجیٹلی ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں، اور ان کے گھٹنے کو ہاتھ لگا بغیر ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوں تو ہم کھڑے ہوں۔ کیا بات۔ اس کی وجہ الحمدللہ وہ تربیت ہے جو گھر سے ملی والدین سے، کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ روحانی باپ جو ہے اس کا درجہ شاید میرے سے بھی زیادہ ہے، جو والد صاحب نے فرمایا، جو والدہ محترمہ اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے جو تربیت فرمائی، تو جو آپ گھر سے تربیت لے کے چلتے ہیں اور ادارے میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو ادارے کے اندر بھی جو جس قسم کی ایکٹیویٹیز آج ہو رہی ہیں، دیکھیے کون سا ایسا کام رہ گیا ہے جو ہمارے اداروں میں نہیں ہوتا۔ یہاں بون فائر ہوتا ہے، یہاں کپل ڈانس ہوتے ہیں، یہاں پر پارٹیز ہوتی ہیں سر، کانسرٹس ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر میرا وہی سوال ہے، کیا والدین کو نہیں معلوم کہ آج وہاں پر جا کر کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوگا؟ اور اگر والدین چاہیں تو یہ کبھی زندگی میں ایسی جو ہے فحش پارٹیز کا اہتمام نہ ہو یونیورسٹیز اور کالجز میں، ہو ہی نہ، اگر والدین جو ہے اس پہ سٹینڈ لے لیں۔ سر اس کے اوپر پھر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، کہاں پر ہمارے اسلامی جو ترجیحات ہے وہ موجود ہیں کسی تعلیمی ادارے میں؟ ہم نے کو ایجوکیشن ایک ایسی بلا کا نام ہے جہاں ایجوکیشن کے سوا سب کچھ کو ہوتا ہے۔ کیا بات، ٹھیک ہے، ہر وہاں پر آپ کے جو کپل ڈانسز ہے، جس طرف ابھی عباس بھائی نے اشارہ کیا ٹک ٹاک، میں ایک چھوٹی سی بات کروں، اس میں آپ پورا سوشل میڈیا لے لیجئے۔ سر سوشل میڈیا مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی استعمال بھی ہے نا، لیکن ہمارا نوجوان بغیر کانٹینٹ کے، بغیر کسی چیز کے ہندوستانی گانے لگائے گا، اور اس کے اوپر وہ ایک خاتون واک کرے گی، اور اس کے اوپر ملینز آف فالوورز۔ مطلب میں پاکستان کی نوجوان نسل کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ خدا کے بندو، آپ نے آگے جا کے ایک پورا خاندان کا دوش آپ کے کندھوں پر ہوگا، آپ نے اپنی تیاری کیا کر رکھی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے اپنی قبر کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ایک آپ سے میں سوال پوچھوں گا اوورآل، بڑا ایک آپ نے مختصر سے جواب دینا ہے۔ سوشل میڈیا اوورآل، بے شک آپ نے ذکر کیا خیر کا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ علامہ صاحب آپ کے ڈیبیٹ سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، لیکن اوورآل سوشل میڈیا کو آپ شر نہیں کہیں گے؟ اوورآل کلی طور پر سر وہ تو ہے نا، آپ دیکھیں کیمرے کی آنکھ کیا ہے، دجال ایک آنکھ والا تھا نا، یا ایک بار آنکھ والا ہوگا تو باہر کیا، ہمیں اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب میرا خیال ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ سے میں اس سوال پوچھوں گا، پاکستان بدقسمتی سے ایسا ملک بن گیا ہے جہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے پورنوگرافی سائٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں، ایک فحش کنٹینٹ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، جس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اوبویسلی موبائل فون ہی وہ میڈیم ہے جہاں سے آپ کو ان سائٹس تک رسائی حاصل ہے، یا موبائل فون یا لیپ ٹاپس یا ٹیبلٹس جو بھی واٹس ایور۔ تو اس ماحول کے اندر جب اتنی غلاظت سوشل میڈیا بھر چکی ہے، ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، یونیورسٹیز کالج جو
جو ہے وہ اس وقت نشے کے اڈے بن چکے ہیں, فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں. اس ماحول میں بچے کو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے؟ والدین کیا کریں؟ تربیت بھی دے دی, تعلیم بھی دے دی ہے, دونوں چیزیں اب ہو گئی ہیں, اب کس طرح پروٹیکٹ کریں؟ ماحول ہی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے. اگر آپ بڑے کینوس میں دیکھیں تو یہ ریاستی اداروں کا کام ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے. کیا بات؟ وہاں پر ہمارے ادارے جب وہ بری طرح ناکام ہیں, ریاستی اداروں ریاست کی یہ ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. مکناہم فی الارض, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہ ریاست کی ذمہ داری. کیا بات ہے. تو جہاں پر ریاست اپنے کاموں میں ناکام رہے تو وہاں پر ایک انسان, میں عثمان, اپنی ذات پر تو کنٹرول کر سکتا ہوں. آپ اکثر نوجوانوں سے جب بات کرتے ہیں نا, اور مجھے شدید تکلیف ہے اس بات کی کہ جب بھی کسی فورم پر نوجوانوں سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں سر میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو اکیلا آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ اقبال نے آپ کو بتایا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ایک نوجوان جو ہے اس کو اللہ نے پوٹینشیل اتنا, اقبال ایک ہی تھا جی, جناح صاحب ایک تھے. تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح, سب سے پہلے میں دونوں کی ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں, لیکن وہ ایک تھے لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا نا, اس لیے پاکستان میں بن گیا. سر ہر دور میں میڈیا تو رہا ہی ہے, میڈیا مختلف. لیکن علامہ صاحب وہ جو ہے وہ معاملات نہیں تھا جو آج کل کے دور میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہر دور میں پرابلمز تو رہی ہیں اس دور کے, اس کے جو معروضی حالات کے مطابق. جو اس وقت ہم بحث کر رہے ہیں نا, اس کا جو مسئلے کا حل ہے, دیکھیں جب دین کیوں کہتا ہے کہ نکاح میں جلدی کرو, اللہ اکبر, اللہ پاک نے مسئلے کا حل آپ کو بتایا ہے. کیا بات ہے. ایک جوان کیوں ہر وقت دوسری جوان کے پیچھے ہی اس کی ایک ہے نا کہ میں اسی جوانے کو ہی تو ڈھونڈ رہا ہے. وہ اندر کا آپ کا آتش فشان جو پھٹ رہا ہوتا ہے ٹین ایجر میں, نوجوانوں میں. دیکھیں جس چیز کی طلب ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو ہر وہ چیز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. تو جو ایک اللہ پاک نے آپ کے لیے شرعی ایک رشتہ اس کے لیے کہا ہے تو اس میں جلدی کر دیں. لیکن اس میں تو تبدیل دے رہے ہیں کہ کیریئر نہیں بن رہا. کیریئر نہیں بنا, کیریئر کو بناتے بناتے ٹریکٹر کو جنادے نہیں کرے. سر ایسا ہی ہے. یہاں پر ہمارا سب سے بڑا جو ایک وہ ہم دلائل کی صورت میں کہتے ہیں ابھی تو اس نے پڑھنا ہے, ابھی وہی کیریئر بناتے بناتے کریکٹر کا جنازہ نکال دیتے ہیں. 32 سال کی خواتین کے رشتے ہو رہے ہیں اب صرف یہ کیریئر بنانے کے چکر. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ عباس بھائی کہ ہم لوگوں نے جو پرائرٹیز ہے نا, ہم نے دین کے اوپر عمل, دیکھیں وہ جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ گھر بنانے کی, جب ہم بنیاد کو چھوڑ دیں گے تو آپ 6 منزلہ عمارت بھی بنا دیں گے نا, بنیاد کمزور ہے تو اس کو کسی زلزلے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی وہ شاید تیز ہوا سے بھی گر جائے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنی بنیاد پر کتنا کام کیا ہے. والدین اپنی بنیاد پر کام کریں, اساتذہ اداروں کے اندر اپنی ذمہ داری سمجھیں, چھوڑ دیں کہ میری نوکری بھی چلی جائے گی. جس طرح ابھی آپ نے ایک واقعہ بیان کیا, دیکھیں رازق اوپر بیٹھا ہے, اللہ پاک کی ذات پر تو یقین ہے. اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نکاح کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. لیکن یہاں پر ہم کہتے ہیں یار کیا 2 روٹیاں زیادہ کھا لے گی. بھائی جب آپ کو بچوں کی جلدی شادی کی طرف لے کر آئیں گے تو وہ گناہ سے بچ جائیں گے. جی ناظرین, اگر بچوں کی جلدی شادیاں ہونا شروع ہو جائیں, جیسے ہی وہ اپنی بلوغت تک پہنچیں تو ان کی اگر شادیاں ہونا شروع ہو جائیں تو معاشرے کے اندر یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ فحاشی کا خاتمہ ہو سکتا ہے.